اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ واقعہ بیان کیا آپ نے، فرمایا ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر۔ اس کا مرنے کا وقت آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بچہ سونپ دو، میں اس کو یہ سارا جادو کا علم سکھا دوں۔ ہو چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ سیکھتا ہے وہ بڑا نہیں سیکھ سکتا۔ چھوٹا بچہ ایک ہرے درخت کی شاخ کی طرح ہوتا ہے، اس کو جس طرف کو چاہو وہ مڑ جائے گا، لیکن جب وہ بڑا تنا بن جائے پھر اس کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ مڑتا نہیں ہے، مڑتا نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا چھوٹا بچہ، ایک دے دیا گیا، وہ روزانہ جاتا جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں راستے میں ایک درویش آدمی بھی تھا، نیک آدمی بھی، وہ لوگوں کو واز کر رہا ہوتا، کبھی اپنی عبادت کر رہا ہوتا، بچہ اس کو بھی دیکھ کے کھڑا ہو کے دیکھتا، اس کی باتیں سنتا، وہ جادوگر سے لیٹ ہو جاتا، اس کو ڈانٹ پڑتی، ادھر وہ بچہ شام کو گھر آتا، پھر وہ درویش آدمی کی باتیں سننے لگ جاتا، وہ دین سمجھ آ گیا، اللہ کی توحید سمجھ آ گئی اس بندے کو۔ اور ایک دن وہ راستے میں جا رہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بہت بڑا جانور راستہ روکے ہوئے لوگوں کے، وہ لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، اس اتنے بڑے سانپ کو کوئی راستے سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا، کہا اگر تو جادوگر کا دین، اس کا طریقہ، اس کی تعلیم برحق ہے تو میرے اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ جانور نہیں مرا۔ اس نے کہا اگر وہ جو درویش بابا، وہ صوفی صاحب، وہ مولوی صاحب جو مجھے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں بتاتے ہیں، اگر وہ سچ ہے، اس کے نام سے پتھر مارنے لگا ہوں، یہ جانور مر جائے۔ پتھر اللہ کے نام پہ مارا، جانور اسی وقت مر گیا۔ بہت بڑا سانپ اژدہا جب مر گیا، لوگوں نے دیکھا، لوگ اس کے پاس آنے لگ گئے دعائیں کروانے کے لیے، علاج کروانے کے لیے۔ یہاں تک ایک بات، اس بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا، اندھا، وہ آ گیا بڑے تحفے تحائف لے کر کہ میرا تم علاج کرو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس نے کہا مال نہیں چاہیے، میرے ساتھ وعدہ کرو، شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ اللہ تمہیں شفا دے، تمہاری آنکھیں ٹھیک کرے، تم رب کی ربوبیت پر ایمان لے آؤ گے۔ اس نے وعدہ کیا، آنکھیں اللہ پاک نے اس کو عطا کر دی، اس کی بینائی ٹھیک ہوئی۔ وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ نے کہا تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا جی اللہ نے ٹھیک کی۔ اس نے کہا اللہ کون ہے؟ وہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا تو اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جو آسمانوں پر ہے، اللہ کائنات کے خالق اور مالک ہے، تو مخلوق ہے، تو بادشاہ ہے۔ اس پہ تشدد کیا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ اس نے کہا جی اس بچے نے مجھے سارا کچھ بتایا۔ جب بچے کو پکڑا، پھر بچے کو کہا تجھے کس نے دین سکھایا؟ اس نے کہا جی وہ مولوی صاحب کی، میں جاتے جاتے وہ باتیں سنتا تھا تو اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی۔ مولوی صاحب کو بھی مار دیا، وزیر کو بھی مار دیا۔ آقا فرماتے ہیں بچے کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا اپنی فوج کے سپاہیوں کو اس کو لے جاؤ، ایک اونچے پہاڑ سے جا کر نیچے دھکا دے کے اس کو بھی مار دیں۔ بچے کو لے کر اس کی فوج، اس کے سپاہی، اس کا لشکر پہاڑ پہ چڑھے۔ بچہ رب سے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے بچا لے جس طرح بھی تو چاہتا ہے، مجھے بچا لے۔ پہاڑ لرزا، حرکت ہوئی، ساری فوج سپاہی گر گئے، وہ پہاڑ سے نیچے گر کے مر گئے۔ بادشاہ، اس بچے کو اللہ نے پھر بچا لیا۔ بچہ بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ نے کہا تو بچ گیا پھر کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے میرے رب نے بچایا۔ اس نے اپنے پھر سپاہی فوجی بھیجے، سمندر کے درمیان میں لے جا کے اس کو دھکا دو اور اس کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دو، یہ مر جائے۔ سمندر میں کشتی پہ بٹھایا، عین بست میں لے جا کر جب دھکا دینے لگے، اس بچے نے پھر دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو جس طرح بھی چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ طوفان آیا، لہریں اٹھی، موجیں کشتی کے ساتھ ٹکرائیں، سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے اس بچے کو پھر بچا لیا۔ وہ بچہ آقا فرماتے ہیں پھر اس دربار میں آیا، بادشاہ حیران پریشان۔ بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے، ساری دنیا کو اکٹھا کرو، سارے شہر کو بلاؤ، ساری رعایا سامنے لاؤ، طریقہ میں بتاؤں گا، سولی پہ لٹکاؤ، سولی قائم کرو، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا میری موت ہو کس طرح سکتی ہے۔
بادشاہ نے ساری قبیلہ قوم سارے علاقے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، سولی ایک بہت بڑے میدان کے اندر قائم کی گئی، بچے کو اس پہ لٹکایا گیا، بچے نے کہا میرا تیر لو، میری کمان لو، اس پہ کہو کہ ہم اس کو اس کے رب کے نام پہ تیر مارتے ہیں، میرے رب کا، میرے اللہ کا نام لے کر مجھ کو تیر مارو، میں مر جاؤں گا، جو مرضی کر لو، جب تک میرے رب کا نام نہیں لوگے اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اس کا تیر لیا، اس کی کمان لی، بادشاہ نے تیر چلایا، اس بچے کے رب اللہ کے نام پر میں تیر مارنے لگا ہوں، تیر بچے کی کھوپڑی پہ لگا، بچے نے ہاتھ رکھا، جام شہادت نوش کر گیا، وہ ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع اسی وقت کیا اٹھتا ہے، آمنا برب ھذل غلام، ہم سارے کے سارے اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ پھر حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی توحید، اس کے دین، اس کی تعلیم، اس کی دعوت، اس کی تربیت کو آگے سے روکنے کے لیے اس کو مارنا چاہتا ہوں، اس کے ایک ادا نے، ایک جملے نے، ایک ہی کام نے پوری قوم کو موحد بنا دیا۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ اللہ ہم کو اپنی اولادوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔